أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصائب. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے. شروع میں ایک کافر کے غلام تھے. اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی. امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں. مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہی ہے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر وہ زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بےقرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں. عذاب دینے والے اکتا جاتے. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا، ان کو خرید کر آزاد فرمایا. فائدہ: کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بت کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم و توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا. یہ تعلق اور عشق کی بات ہے. ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا